نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین، دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ عمران کی آیت 121 میں غزوہ احد پر بھرپور تبصرہ بیان کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ آیت 122 to 123 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلقین فرما رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب تم ہی میں سے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بے شک یا رب العالمین۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ بے شک یا رب العالمین، تیرے سوا کوئی مسبب الاسباب نہیں، تو ہی ہر خوف سے نجات دلاتا ہے، ہم تیری ہر نعمت کا دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت 124 to 127 میں جنگ بدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کا خوبصورت منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ سب انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک، بے شک یا رب العالمین۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دیں، یا ان کو ایسی ذلت امیز شکست دیں کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بے شک یا رب العالمین، ہر فتح اور کامیابی تیری ہی طرف سے ہے، اور سارے اسباب کا مالک بھی تو ہی ہے۔ آیت 128 to 129 میں ہمیں بہت واضح طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بے شک یا رب العالمین، ہدایت تو تو ہی دینے والا ہے۔ یا رب العالمین، ہم تجھ سے اپنے پیاروں کی اور آنے والی نسلوں کی ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیت 130 to 131 میں سود کے متعلق کیا حکم آیا ہے۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں سود جیسی لعنت سے محفوظ فرما۔ آیت 132 to 133 میں اہل ایمان کے لیے قیمتی ہدایات بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ اور رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں۔ اللہ اکبر۔
وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، ہر محبت سے بھر کر ہمارے دلوں میں اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر دیجیے تاکہ ہمیں ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اے اللہ، مانوس کر دے ہماری وحشتوں کو ہماری قبروں میں، اور قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم فرما، اس کو ہمارے لیے نور، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنا، اور جو کچھ ہم بھول جائیں ہمیں یاد کروا دینا، اور وہ کچھ ہمیں سکھا دے جو ہمیں معلوم نہیں۔ دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔